بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، آج کی اس تفسیر کی محفل میں سورۃ القدر کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ سورۃ القدر مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ ویسے عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہم اس سورت کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج اس سورت کے تعلق سے 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور دوسری چیز ہے قرآن اور اہل قرآن کے درمیان تعلق۔ تو ان 2 مضمونوں کے تعلق سے اس سورت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس سورت کے تعلق سے 2 باتیں سامنے آئیں گی۔ ایک بات، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، یعنی اللہ کی رحمت جو اپنے بندوں کے لیے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ اس سورت کی جب تفسیر ہم سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اور دوسری چیز ہے قرآن اور اہل قرآن، ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ کتنا شاندار تعلق ہے، اور اس تعلق کے بنا پر نتائج کیسے ہیں، یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب آپ کیا جانتے ہیں شب قدر کے تعلق سے، کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے معاملات لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس رات میں مسلسل سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ
فجر طلوع ہو جائے۔ تو یہ بالکل آسان سا ترجمہ ہے اس کا۔ اس صورت کے اندر واضح طور پر جس کے تعلق سے بتایا گیا ہے وہ شب قدر کی فضیلت ہے، جو عام طور پر رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی تاقراتوں کے اندر مسلمانوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اس کے تعلق سے رمضان کے مہینے میں سنتے رہتے ہیں، اس لیے ابھی اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شب قدر کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم رمضان کے مہینے میں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر جو مضمون بیان فرمایا ہے اس پر غور کریں، اور اس مضمون کے شان نزول پر، یعنی اس کا پس منظر، یہ کب نازل ہوئی ہے یہ صورت، اس پر غور کریں گے تو میں نے جو پہلی بات کہی تھی کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی مہربانی فرماتے ہیں اور کتنی محبت فرماتے ہیں وہ بات سامنے آئے گی۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ پچھلی امتوں کے کچھ اہل اللہ اور عابدین کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد ہے جس نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگائی، اور اس کی بہت طویل عمر رہی، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال تک کی عمریں رہا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت جو دی ہے 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، یعنی قرآن نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے دین کی دعوت دینے کی جو مدت بیان فرمائی ہے وہ 950 سال ہے، اور ان کی زندگی کتنی طویل تھی اس کے بارے میں کوئی بات قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 950 سال سے زیادہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں زندہ رہے۔ تو اس طریقے سے پچھلی امتوں کے اندر جو لوگ رہا کرتے تھے ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، کوئی 500 سال زندگی گزار رہا ہے، کوئی 600 سال، کوئی 700 سال، کوئی 1000 سال تک کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پچھلی امتوں میں سے بعض لوگوں کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ فلاں کو اتنی مدت تک کوئی 1000 سال زندہ رہتا، کوئی 500 سال تک زندہ رہتا، اور جس کو عمر 500 سال تک ملی ہے اس کے تعلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ اور بعض ایسے لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے پاس عبادت کرتے ہوئے انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، بعض ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہوئے جنہوں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ تو پچھلی امتوں کی، بعض اللہ والوں کی اور عبادت گزاروں کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان تذکرہ فرمایا، تو ایسے موقع پر صحابہ اکرام کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ واقعات سنے ان لوگوں کے، اور جب یہ دیکھا کہ پچھلی امتیں وہ لوگ ایسی ہیں کہ ان کو عمر بھی زیادہ ملی ہے، اور جب زیادہ عمر ملی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، تب ایسے موقع پر صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ اب ہماری عمریں تو صرف 60-70 سال یا 80 سال اور زیادہ سے زیادہ 100 سال کی عمر ہے، پچھلی امتوں کی طرح اتنی طویل عمریں ہماری نہیں ہیں۔ اب جب ہم عبادت کریں گے،
اگر ہم پوری زندگی بھی اللہ کے راستے میں لگا دیں تب بھی ہماری 60 سال 70 سال یا 100 سال کی زندگی ہوتی ہے، ہمیں اتنی طویل زندگی نہیں مل رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر صحابہ اکرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کے فلاں عابد اور فلاں شخص نے اللہ کے راستے میں پوری زندگی لگا دی ہے، ہمیں اتنی طویل زندگی نہیں ملی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور نامہ اعمال کھلیں گے، حساب و کتاب لیا جائے گا، تو آپ کی امت میں سے یعنی ہم لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلی امتوں کے 500 سال عبادت کرنے والے لوگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں 60 سال کی عمر مل رہی ہے، 70 سال کی عمر مل رہی ہے، یا 100 سال کی عمر مل رہی ہے۔ ان عمروں کی وجہ سے ہم پچھلی امتوں کے عبادت گزاروں کے عبادت سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں صحابہ اکرام کا شوق کس بات میں ہوا ہے، یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام کا کہ صحابہ اکرام یہ عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ صحابہ اکرام آپس میں بھی جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے کہ فلاں شخص عبادت کے اندر بہت آگے بڑھ رہا ہے، تو صحابہ اکرام میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم عبادت میں آگے بڑھیں۔ تو کیسے صحابہ اکرام پچھلی امتوں کو عبادت میں آگے جانے دیتے؟ تو اس لیے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں، پھر ہم ان سے عبادت میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو بالکل پیچھے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی اور یہ احسان فرمایا اور کہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کو بتلا دیں، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلے پچھلی امتوں کے اندر عمریں زیادہ تھیں اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عمریں کم رکھی ہیں، لیکن عبادت میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، اگر وہ رات ان کو ایک مرتبہ بھی اگر زندگی کے اندر مل جائے اور ایک رات کے 1 منٹ کا اگر وہ سجدہ کر لیں اور وہ رات ان کو مل جائے تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اب سوچ کر دیکھیں، جو 60 سال جس سے زندگی گزاری ہو، 70 سال جس نے زندگی گزاری ہو، یا 100 سال جس نے زندگی گزاری ہو، اور اس کی زندگی کے اندر 60 سال تک اور 60 مرتبہ شب قدر آئی ہو اور 60 مرتبہ اس نے شب قدر کی عبادت اس کو نصیب ہوئی ہے، تو پھر اس کا کہاں پر ہوگا، اس کی عبادت کا ثواب کہاں پہنچ جائے گا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر مہربان ہے اور رحمت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ کو عبادت کرنا ہے، ایک کا ثواب ایک ہی دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ اگر کوئی شخص ایک نیک عمل کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اگر تم ایک نیک عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل، ایک نیک عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی کا اخلاص بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا اخلاص زیادہ ہے، اس کو اس کے اخلاص کے مطابق عطا فرمائیں گے، 1 کا 10 نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک اعلان فرما دیا اگر کسی کا اخلاص اور زیادہ ہوگا تو 1 کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1 کا 70 نہیں ہے، اگر اخلاص اور بڑھتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا بڑھائے گا جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ اس 1 ثواب کا بدلہ اور 1 ثواب کا انعام اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پچھلی امتوں کو یہ اعزاز نہیں تھا، یہ اعزاز صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی فرما رہے ہیں۔
کہ تم ایک سجدہ کرو، اللہ تبارک و تعالی نیتوں پر فیصلہ فرمائیں گے، اللہ تعالی اخلاص پر فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر تم نے ایک سجدہ کیا ہے، اللہ تعالی تمہارے اخلاص کے مطابق اگر 10 نیکیوں کے برابر کا اخلاص ہوگا، اللہ تعالی اس ایک سجدے کا ثواب 10 سجدوں کے برابر عطا فرمائیں گے، اور اگر اخلاص اور بڑھتا رہا ایک سجدے کا ثواب 70 گنا عطا فرمائیں گے، اور اگر اخلاص اور بڑھتا رہا 700 گنا تک اللہ تعالی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری حد یہاں تک فرما دی، اب آگے اگر اخلاص بڑھتا رہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے مرضی کے مطابق جتنا بڑھانا چاہے گا بڑھاتا رہے گا۔ یہ اخلاص کے اوپر ہے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنی اخلاص ہم کر رہے ہیں، کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہی دوسری طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرنے پر آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنا ہوتا تو انصاف اس طریقے سے ہوتا کہ اے میرے بندے، اگر تو ایک نیکی کرتا ہے تو تجھے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا فرمائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک گناہ کرو گے تو تمہیں 10 گناہ کا بدلہ دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آتے اس موقع پر تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ تم جیسے ایک نیکی کرو گے اس کا ثواب تمہیں 10 گنا 700 گنا اور جتنا اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہیں گے بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے گا تو اس ایک گناہ کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ سے زیادہ اسے عذاب عطا فرمائیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف سے آگے رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس طریقے سے مہربانی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صرف ارادہ کرے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان نیکی کرنے کا ارادہ کرے، صرف ابھی نیکی کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، نیکی نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اگرچہ اس نے ابھی نہیں کیا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اے فرشتوں تم فوراً لکھو ایک مرتبہ نیکی کرنے کا ارادہ اگر کسی نے کرا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ 10 گنا جو بڑھایا جاتا ہے وہ اس وقت ہوگا جب وہ نیکی کرے گا، لیکن اس کے الٹا جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی رک جاؤ، اس نے صرف برائی کا ارادہ کیا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فرشتوں کو ان اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رہنے دو، ابھی برائی کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کچھ دیر تک اس کو مہلت دیتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی اور رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر کے اس گناہ سے معافی مانگ لے۔ کچھ دیر کی مہلت جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اور سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے اب ان گناہوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کر لیا ہے لیکن کر کے توبہ کر لیا ہے، اب ان گناہوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بندہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ایک گناہ کا جرم اور ایک گناہ کو ایک لکھو، لیکن ہاں میرے فرشتوں خیال رکھنا یہ اپنی زندگی کے اندر آخری وقت سے پہلے، موت کے وقت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا اور پورے گناہوں کو دھو دینا اور اس کو مٹا دینا۔ ایسا رب اور ایسا رحمان اور ایسا رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ تمہیں نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اتنا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ تم 60 سال کی تم زندگی گزارو گے اور یہ 60-70 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دو گے اور سچے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر تم یہ زندگی گزارو گے تو پچھلی امت کی 1,000 سال جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے، کل قیامت کے دن جب یہ لوگ
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती क़यामत के दिन जब खड़े होंगे, उनका नाम आमाल खुलेगा तो एक एक नेक अमल का सवाब पिछली उम्मतों के नाम आमाल से बहुत ज्यादा होगा। वो इबादत में भी आगे होंगे, सवाब में भी आगे होंगे। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने उम्मत पर यह मेहरबानी फरमाई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनामात और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का अमल अगर थोड़ा सा भी अगर लेकर आ जाए, अल्लाह तबारक व ताला उस थोड़े से अमल को कई गुना ज्यादा फरमाते हैं। तब इस रहमान और रहीम और मेहरबान अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जब अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इतने इनामात अता फरमाए हैं और ऐसा खालिक और ऐसा मुहसिन जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई और नेक अमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाई है, तो हमें उसके साथ हमें अपना ताल्लुक़ कैसे बनाना है, हमें खुद सोचना पड़ेगा। अब आए दूसरी तरफ, जब हमें मालूम हो गया कि हमारा रब कैसा है, अब आए कुरान और अहले कुरान के दरमियान का ताल्लुक़ देखें कि जिनका ताल्लुक़ कुरान से हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला उनको किस मकाम तक पहुंचा देते हैं हमें अंदाज़ा भी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत के अंदर जहां शब क़द्र की अल्लाह ताला ने फजीलत बयान फरमाई है, वहीं पर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान की भी फजीलत बयान फरमाई। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि कुरान के नुज़ूल के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह तबारक व ताला ने किसी महीने का इंतखाब फरमाया या किसी रात का अगर इंतखाब फरमाया तो वो रात है शब क़द्र, और जिस महीने का इंतखाब फरमाया वो महीना है रमज़ान का। वरना जो रातें हैं सारी रातें एक जैसी हैं, जो महीने हैं 12 महीने 12 के 12 महीने एक जैसे हैं। लेकिन गौर करके देखें, जिस महीने का ताल्लुक कुरान के साथ हो गया और जिस रात का ताल्लुक कुरान के साथ हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला ने उस चीज की फजीलत को और उस चीज की कदर को अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया है। रमजान के महीने का ताल्लुक कुरान से हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान के महीने को तमाम महीनों पर फौकियत अता फरमाया और रमजान के महीने को तमाम महीनों पर अफजलियत और फजीलत अता फरमाई। इसी तरीके से जब शब क़द्र इसका ताल्लुक कुरान से हुआ है तो अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम रातों की सरदार अल्लाह ताला ने शब क़द्र को बना दिया है। जिस महीने का ताल्लुक कुरान से हुआ वो महीना तमाम महीनों का सरदार, और जिस रात का ताल्लुक कुरान से हुआ वो रात तमाम रातों की सरदार। तो इसी तरीके से कुछ मिसालें आपके सामने पेश करके फिर बताऊंगा, जब इंसान का ताल्लुक कुरान से हो जाएगा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान को भी तमाम इंसानों का सरदार और तमाम इंसानों पर फौकियत अल्लाह ताला अता फरमाएं। एक दो तीन मिसालें हैं और वाक़ियतन अकाबिरीन ने और उलमा ने जो ये मिसालें बताई हैं हकीकत पर मबनी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है जो हम पहनते हैं, जो बाजारों में बिकता है, फुटपाथों पर पड़ा रहता है, एक मामूली सा कपड़ा है। उसे अगर पैरों में रौंदता है तो उसकी कोई कबाहत महसूस नहीं करता। वो कपड़ा पैरों में रौंदा जाता है, वो कपड़ा पैरों में रहता है, जिस्म पर लगता है, एक मामूली सा कपड़ा है। लेकिन जब इस कपड़े को काट कर और इस कपड़े को सीकर कुरान का जुज़दान बना दिया जाए और कुरान को लपेटने के लिए, कुरान को ढांपने के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए जब वो जुज़दान उसको बना दिया जाए तो फिर अब कोई भी शख्स उस जुज़दान को कदम पर नहीं रखता, पैरों पर रोंदना गवारा नहीं करता।
اب اس کو اعلی مقام پر، اونچی مقام پر رکھتا ہے، اب اس کو طاق میں سجا کر رکھتا ہے، اگر نیچے گر بھی جائے تو اس کپڑے کو اٹھا کر اوپر رکھتا ہے۔ اس کپڑے کی تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ اس کپڑے کی تعظیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس کپڑے کا تعلق قرآن سے ہو گیا ہے، ورنہ وہ کپڑا جب تک اس کا تعلق قرآن سے نہیں تھا اس وقت تک وہ کپڑا زمین پر پڑا رہتا تھا، ہمارے دلوں میں اس کپڑے کی کوئی قدر نہیں تھی، ہم پیروں میں اگر آتا تو پیروں میں آنے پر کوئی قباحت نہیں تھی۔ جب وہی کپڑا سی کر قرآن کا جزدان بنا دیا جائے اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا جائے، اب ہر ایک شخص اس قرآن کے ساتھ ساتھ اس کپڑے کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لکڑی ہے جو دروازوں میں لگایا جاتا ہے، جو کھڑکیوں میں لگایا جاتا ہے، جو فرنیچر بنائے جاتے ہیں، وہ پیروں میں پڑا رہے، اس پر بیٹھتے ہیں، اس پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی۔ وہ بازاروں کے سڑکوں میں، فٹ پاتھوں پر پڑا رہتا ہے، بکتا رہتا ہے، اسے کوئی تعظیم اور قدر کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن وہی لکڑی جب کاٹ کر ایک رحل بنا دیا جائے اور رحل بنا کر اس کا تعلق قرآن سے جوڑ دیا جائے، اب بتائیں کوئی شخص رحل پر کھڑے ہوگا؟ کوئی شخص رحل کو نیچے پھینکے گا؟ اب اس رحل کو بھی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس رحل کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ یہ تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ صرف ایک لکڑی تھی اور لکڑی کا ٹکڑا تھا جو بازاروں میں بک رہا تھا، اس کی کوئی تعظیم نہیں تھی۔ جب یہ لکڑی کا تعلق قرآن سے ہو گیا، اب اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے اس لکڑی کی بھی تعظیم ہو گئی ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو کئی مثالیں لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر غور کر کے دیکھیں، جس مہینے کا تعلق قرآن سے ہوا وہ مہینہ قابل قدر ہوا ہے، اور جس رات کا تعلق قرآن سے ہوا ہے وہ رات کا قابل قدر ہوئی ہے، اور جس کپڑے کا تعلق قرآن سے ہوا ہے وہ کپڑا قابل قدر ہوا ہے، جس لکڑی کا تعلق قرآن سے ہوا ہے وہ لکڑی قابل تعظیم ہوئی ہے۔ اب بتائیں جس انسان کا تعلق قرآن سے ہوگا کیا وہ انسان قابل تعظیم نہیں ہوگا؟ وہ انسان بھی ضرور قابل تعظیم ہوگا، لیکن بشرطے کہ شرط یہی ہے تو وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے کہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہ ہو۔ تو جس قوم کا تعلق قرآن سے رہا ہے اور گہرا تعلق ہوا ہے، ایسا نہیں جیسے بنی اسرائیل نے بعض جو کتابیں ان کو ملتی تھیں ان میں سے بعض احکامات پر عمل کرتے تھے اور بعض احکامات کو وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ جن احکامات کے تعلق سے لگتا تھا کہ ہاں یہ حکم پر، ان احکامات پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور جن احکامات پر ان کو لگتا تھا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ان کو اپنی اپنی کتابوں سے نکال کر پھینک دیا کرتے تھے۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ بعض احکامات پر وہ عمل کرتے تھے اور بعض احکامات کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ تعلق نہیں ہے قرآن سے۔ اگر کوئی شخص ایسا تعلق قائم کرے قرآن سے کہ جو اپنے من پسند اور جو سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں اس پر تو عمل کر رہا ہے، لیکن جو چیز مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہی ہے اور جن چیزوں سے قربانی ہو رہی ہے، اگر ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہمارا تعلق پورا قرآن سے نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں پورے کب داخل ہوں گے؟ جب قرآن کے تمام احکامات پر عمل کریں گے، ایسا نہ ہو کہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے لگیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے پورے احکامات پر، پورے قرآن کو اپنی زندگی کے اندر محفوظ کریں اور پورے قرآن پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے، ہر حکم پر عمل کرنا، اپنے آپ کو فریضہ اول بنائیں۔ آنکھ بند کر کے قرآن کی بات آئے تو فوراً مان لیں، یہ نہ دیکھیں بولنے والا کون ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں کرنا ہے، ایک اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کی مہربانی کو دیکھیں، اللہ نے کس طریقے سے
مہربانی کا معاملہ اور محبت کا معاملہ اپنے بندوں سے فرمایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر پورا عمل کریں، چاہے ہمیں دشواری پیش آئے چاہے نہ آئے، ہر حالت میں ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، بظاہر چھوٹا ہے لیکن ہم میں سے اکثر مسلمان اور بعض ایسے مسلمان ہیں جو اس مسئلے کے اندر اتنے گھرے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس مسئلے کی وجہ سے ان کے ایمان ختم ہو رہے ہیں۔ ایسا سنگین مسئلہ ہے، اس لیے آج کی اس تفسیر کے تعلق سے وہ مسئلے کو واضح کرنا، چونکہ 2-3 مرتبہ وہ مسئلے ہمارے سامنے آئے ہیں اور وہ مسئلے پوچھے گئے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب دیوالی کا موقع چل رہا ہے اور اس موقع پر عام طور پر ہم میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، اس آفس کے اندر مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ ایک جگہ پر ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، اور اس موقع پر دیوالی کے موقع پر عام طور پر غیر مسلم جو بھائی ہیں وہ لوگ اپنے تہواروں کے موقع پر وہ مٹھائیاں لا کر دیتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مسلمان کیسے عمل کرے؟ چونکہ یہ ملک وہ ملک ہے جس میں ہر مذہب کے ماننے والا، ہر دین کے ماننے والا اس ملک کے اندر موجود ہے۔ وہ مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر قسم کے اور ہر مذہب کے ماننے والا اس ملک کے اندر موجود ہے۔ اور اسلام وہ مذہب ہے جو انصاف کرنا سکھاتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو سچ بولنا اور اسلام پر پورا داخل ہونا اور پورے طریقے سے اسلام پر عمل کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام ہرگز ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ سامنے والا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سامنے والے کا دل توڑنا یہ کسی کی اجازت، اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا۔ سامنے والے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کیا جائے، امانت داری کے ساتھ سلوک کیا جائے، سچ بولا جائے، دھوکہ نہ دیں۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں اور وہ احکامات ہیں، سامنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے کہیں بھی اور کسی بھی موقع پر یہ حکم نہیں دیا اگر تمہارا سامنے والا غیر مسلم ہے تم اسے دھوکہ دے سکتے ہو، سامنے والا اگر غیر مسلم ہے تم اسے جھوٹ بول سکتے ہو، سامنے والا اگر غیر مسلم ہے تم اسے ستا سکتے ہو، پریشان کر سکتے ہو۔ ایسا کہیں پر بھی اسلام نے حکم نہیں دیا۔ اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنا اور یہ خیال کرنا کہ اس کا بھی دل نہ ٹوٹے، اس کا خیال کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر سب سے بڑی چیز یہ ہے، ہم لوگ سب مسلمان ہیں اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر، چاہے وہ دیوالی ہو، دسہرہ ہو یا ان کے کسی بھی قسم کے تہوار ہوں، ان موقع پر ان کو مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ کیا ہم مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ کیا ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیپی دیوالی یا ہیپی دسہرہ؟ اس قسم کے جو الفاظ ہیں کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اسلام کے اندر اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی موقع پر اور کسی بھی طریقے سے غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر ان کو ان کے تہوار کے ساتھ مبارکبادی دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں جو باقاعدہ سٹیٹسوں پر لگاتے ہیں، ان غیر مسلموں کے تہواروں کے باقاعدہ پکچرز لگا کر نیچے ان کو وش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کو، غیر مسلم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سٹیٹسوں پر ان کی مبارکبادی کے لیے وہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے اسلام جاتا رہے گا، اس سے بڑا ہی احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔
کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ ان کی ملت اور ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں. ہم میں سے بعض مسلمان وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دوستی کو بڑھانے کے لیے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور ان کے تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں. یاد رکھیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. غیر مسلم وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک ہم اسلام چھوڑ کر ان کے دین میں نہ چلے جائیں. یہ قرآن کا اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یہ غیر مسلم جو ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اس وقت تک آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ لوگ ان کے دین کو مان نہ لیں. تو اس لیے ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اس میں ضرور خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی ہمارا دوست ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا ہے، سامنے والا غیر مسلم مٹھائی اگر پیش کر رہا ہے. اب ایسے موقع پر دو صورتیں ہیں. اگر کوئی مٹھائی پیش کر رہا ہے اور دیوالی کے نام سے پیش کر رہا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہو، اچھی طرح سمجھیں اس بات کو، ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ سامنے والا جو مٹھائی لا رہا ہے وہ بالکل دکان سے خرید کر بغیر کسی پوجا پاٹ کے، بغیر اپنے بتوں کے چڑھاوے چڑھائے بغیر، وہ بالکل ایسا ہے غیر اللہ کے نام پر اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، بس ایک محبت کے خاطر مسلمانوں سے اور اسلام سے عقیدت کے خاطر وہ محبت کی وجہ سے سامنے سے مٹھائی لا کر وہ دے رہا ہے اور یقین ہے کہ ہاں اس نے غیر اللہ پر نہیں چڑھایا، اپنے بتوں پر پوجا پاٹ نہیں کیا ہے اس مٹھائی کے اوپر. تو اب ایسے موقع پر اس مٹھائی کو لے لینے اور کھانے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ ایسے موقع پر بھی بچا جائے. مٹھائی لے لے ان سے، اس کو لے کر پھر کسی غیر مسلم دوسرے دوست کو دے دیا جائے، خود کے استعمال میں نہ لائے. یہ جائز کا مسئلہ اس وقت ہے جب کہ ہمیں یقین ہو کہ ہاں اس نے کسی شرکیہ اور اپنے بتوں پر چڑھائے بغیر اور اپنے پوجا پاٹ کیے بغیر اس مٹھائی کو لا کر پیش کر رہا ہے. اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ مندر سے مٹھائی لا رہا ہے اور باقاعدہ پوجا ہوئی ہے اور پوجا پاٹ کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں پر چڑھائی کر کے چڑھاوا کر کے اب وہ تبرک کے طور پر لا رہا ہے، اب ایسے موقع پر قطعاً حرام ہے. ہرگز وہ مٹھائی استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے. اب ان کو لے لیا تو جائے کیونکہ ان کے دل کو توڑنا نہیں چاہیے. اسلام اتنی اجازت تو ضرور دیتا ہے، صرف ان کے دل کو رکھنے کے لیے ان کو لے لیا جائے، پھر بعد میں ان کو معلوم نہ ہو اس مٹھائی کو کسی غیر مسلم دوست کو دے دیا جائے. تو چونکہ اب موقع چل رہا ہے، کئی مسائل سامنے آئے ہیں. ایک صاحب نے باقاعدہ پوچھا ہے کہ ہم ایک دفتر میں رہتے ہیں اور کئی سالوں سے غیر مسلم ہمارا دوست ہے، وہ دعوت کرتا ہے، اس کے گھر پر دعوت کرتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، باقاعدہ پوجا پاٹ ہوتے ہیں، ان سب چیزوں میں شریک ہوتا تھا. لیکن اب مجھے معلوم ہوا، وہ مسئلہ مجھے آج معلوم ہوا کہ میں ایسے طریقے سے کرنے سے یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحیح ہے مسئلہ؟ سوچ کر دیکھیں، اتنی بڑی زندگی اس نے گزاری ہے، اب اس کے بعد اب یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے. ایسے کتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں جو مسلمان ہیں اور اس طریقے کے اعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے واٹس ایپوں کے اندر، اسٹیٹس کے اندر قطعاً اس قسم کے کوئی کمنٹس نہ کریں اور اس قسم کے کوئی پوسٹ نہ کریں، کوئی پوسٹ نہ بنائیں. اگر ان کے پاس سے آ بھی جائیں تو خاموش رہ جائیں، اور سامنے والا اگر تمہیں سامنے سے آ کر باقاعدہ وہ وش کر رہا ہے، ایسے موقع پر تھینکس اور تھینک یو کہہ کر ان الفاظ کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا جائے. اس کے جواب میں پھر سے ہیپی دیوالی یا ہیپی دسہرہ کہہ کر مبارکبادی دینا بالکل اجازت نہیں ہے. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے ماتحت رہنے والے اور اپنے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کو تاکید کریں. اور اس موقع پر یہ مسائل ہوئے، اور بہت سارے مسلمان اب ایسے بھی ہیں
جو ان کے تہواروں میں جا کر شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ناچ گانوں میں شریک ہوتے ہیں، بینڈ باجوں میں شریک ہوتے ہیں، آتش بازیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، باقاعدہ جاتے ہیں دکانوں سے پٹاخے خرید کر لاتے ہیں اور ان کو پھوڑتے ہیں اور آتش بازی کے یہ تہوار کو مناتے ہیں، یاد رکھیں یہ بالکل اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر، بالکل حرام ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔